سخت سزا ہے سجاد کو بے موت یہ سجاد تو بڑی دیر سے سجاد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے سجاد تو بڑی دیر سے لو گئی زندان سے رہا ہو کے سکینہ لو گئی زندان سے رہا ہو کے سکینہ سجاد کے سینے سے سجاد کے ایک لاش لگا ہے سجاد کے سینے سے ایک لاش لگا ہے سجاد کو بے موت یہ شکوہ نہیں دلدار سے کوئی بلند علی کو کیا کام ہے کیا کم ہے کہ دیواروں نے پردہ جو کیا ہے کیا کم ہے کہ سرغاز کا تہرا کے گرا نو کے سنا سے شاید سر زینب کو کھلا شاید سر زینب کو کھلا دیکھ لیا ہے سجاد کو
قاصد تیرے دامن پہ، قاصد تیرے دامن پہ، لہو کس کا لگا ہے، قاصد تیرے دامن پہ، لہو کس کا لگا ہے، سجاد کو بے موت یہ بہتا ہے شب و روز لہو، آنکھوں سے اب تک یا رب یہ کہاں قافلہ سالار چلا ہے، یا رب یہ کہاں قافلہ سالار چلا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار چلا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہیں، اور شام چلا ہے، سجاد کو بے موت، صلوات پر محمد والے۔ بہت احترام کے ساتھ قبلہ مولانا سید محمد اور نقوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اللہ منکر الفاتحہ۔ صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على
سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. درود پڑھنے محمد انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان مجلس فرمان شاہ صاحب، ان کی فیملی کہ یہ فرش اعظم بچھانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بشیر شاہ صاحب، ظہیر صاحب اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین، خدا ان کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی خدا برزخ کی منزل آسان فرمائے. قیامت میں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. قریب و دور سے جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لا رہے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. خاص طور پہ بے اولادوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، خدا ان تمام کی اس مراد کو پوری فرمائے. جو اولاد نرینہ سے محروم ہے، خدا انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. جنہیں اولاد دی ہے، خدا انہیں نیک اور صالح بنائے. خاص طور پر کہ کرونا کی بیماری جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، خدا بندہ اس کو جلد از جلد اس کا خاتمہ فرما، آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ لیں. محمد نوید بھائی، پروفیسر صاحب اگر اس طرف آ جائیں تو مجھے تقویت ہو، ادھر آ جائیں. اور بہت سارے احباب، محبت کرنے والے سبھی ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. اگر آمادہ ہے تو بات شروع کی جائے. کل تھوڑی سی بات جو ہے وہ چلی گئی تھی باتوں میں دوسری طرف، تو میں چاہ رہا ہوں کہ مجلس سے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد ایک رہ گئی ہے، تو کچھ موضوع کی گزارشات عرض کی جائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی یہ مشہور و معروف آیت ہے، جس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو منتخب کیا. تھوڑا سا منہ کرنی پڑے گی. ہم نے آدم کو منتخب کیا. وَنُوحًا، اور نوح کو منتخب کیا. وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو منتخب کیا. اور طلب بات ہے یہاں آدم کا انتخاب کیا، لفظ آل نہیں لگایا. اور جاگنا پڑے گا. آدم کا انتخاب کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، فقط آدم. حالانکہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں فرمائی. شرعی اصطلاح میں پڑھے لکھے حضرات ہیں، مولانا تشریف فرمائیں، نس قائم نہیں فرمائی، یعنی اعلیٰ آدمہ نہیں فرمایا، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں. تو یہاں ذرا سی ایک باریک سی لطیف سی بات ہے. اللہ پہلی منزل پر بتلانا چاہتا ہے کہ تم سب کو برابر نہیں جاننا. یہ مت کہہ دینا کہ سب برابر ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیں. جب میں نے آدم کی اولاد میں صرف آدم کے انتخاب کی نس قائم کی ہے، اعلیٰ آدمہ نہیں فرمایا، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں. بھائی جتنے بھی انبیاء ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں فرمائی. یعنی انتخاب کی منزل میں صرف آدم کا تذکرہ ہے، اعلیٰ آدمہ نہیں. پھر فرمایا وَنُوحًا، یہاں بھی فقط نوح کا تذکرہ ہے. یعنی یہاں بھی اللہ نے اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. پھر اگلے منزل پہ فرما رہا ہے وَآلَ ابراہیم،
اور ابراہیم کی آل کا انتخاب کیا، یاد وہ آل عمران، اور عمران کی آل کا انتخاب کیا، یہ حال ہے۔ خدا را بزرگ حضرات سے دعا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے داد چاہوں گا۔ جو مولوی ممبر پہ یہ کہنا ہے مجھے داد نہیں چاہیے، وہ ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے۔ داد چاہیے اس لیے کہ پتہ چلے کہ بات پہنچ رہی ہے، یہ پتہ چلے نا۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو بالکل منہ سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاید ناراض ہیں یا زبردستی کے آئے ہوئے ہیں یا فرمان شاہ کو چہرہ دکھانے آئے ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ نہیں، جو بھی مجلس میں آئے وہ اپنا حرکات سے چہرے کی گویا کہہ لیجئے آثار سے بتائے کہ وہ خوش ہے، کیونکہ مجلس میں چہرہ بتاتا ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، چہرہ بتاتا ہے، کیونکہ میں نے کل بھی ایک بچے کے نعرے پہ ایک روایت سنائی تھی کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم اپنے بچوں میں ولایت علی کو محسوس کرو تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو سلام کرے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ تو اس لیے اچھا، یہ اگر رمضان کی مجالس ہوتی، رمضان کے درس ہوتے تو ہم آپ کو برزخ بھی دکھاتے، جہنم بھی دکھاتے، اور ہم آپ کو برزخ کی سختیاں بھی بتاتے، سانپ بچھو بھی دکھاتے۔ لیکن کیونکہ یہ معرفت کی مجلس ہے، نماز جماعت سے میں نہیں پہنچ پایا، تنگلو لیار سے یہاں 20 منٹ میں آ گیا ہوں، اور وہ کون سا اسٹاف حالہ ناکے سے یہاں تک پون گھنٹے میں پہنچے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں، مولانا کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن مجبوری ٹریفک کی وجہ سے۔ لیکن خدا آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مجلس اعضاء میں ان مجلسوں میں معرفت کی بات ہے، معرفت ہوگی تو عبادت میں ندرت پیدا ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب غور کیجیے گا، اگر عبادت میں معرفت نہیں ہے تو وہ عبادت عادت بن جائے گی۔ بس صبح اٹھنا ہے، دوپہر کو نماز پڑھنی ہے، شام کو نماز پڑھنی ہے، عادت نہیں، عبادت ہو معرفت کے ساتھ۔ جب اہل بیت کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت ہوگی۔ اس لیے میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، آدم کا انتخاب کیا، لیکن اعلیٰ آدم نہیں فرمایا۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ آل عمران، ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے۔ یار غور کیجیے گا، قرآن کھول کے دیکھ لیجیے گا، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی سوریں ہیں، 114 سوریں ہیں، 6666 آیات ہیں، ان سوروں کے نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے۔ یعنی یہ نام جو ہیں یہ انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سنا۔ یہ نام انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے۔ نام کا ٹائٹل جو ہے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، جتنی سوریں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے کہ اس سورہ کا نام یہ رکھو۔ اچھا، آپ سورہ آل عمران تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، آج رات کو جا کے پڑھیے گا، اس کے آخر میں آخری حصے میں سورہ آل عمران کے، اور کیجیے گا پیچھے بیٹھے ہیں شاہ صاحبان، کافی بزرگ حضرات، تو میں دعا کا طالب ہوں کہ اس سورہ میں آخر میں کوئی 1 درجن سے زیادہ انبیاء کے نام ہیں سورہ کے اندر۔ اللہ نے ان انبیاء کے ناموں پر اس سورہ کا نام نہیں رکھا۔ سورہ آل عمران رکھا ہے، تو ہم ثابت کریں گے کہ وہ عمران کون ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی، آپ کو سلامت رکھے۔ انتہائی نورانی چہرے اس مجلس میں موجود ہیں، خدا سب کو نظر بد سے بچائے۔ کہ جناب
اللہ نے نام رکھا آل عمران. تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اتنے سارے انبیاء کے تذکرہ موجود ہے اسی سورہ میں، ان انبیاء کے ناموں میں سے کسی کا نام نہیں رکھا. تو شاید اللہ کا جواب آئے گا مولویوں نے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. انبیاء کے کارناموں کو، انبیاء کے تذکرے کو، انبیاء کے ناموں کو کوئی مسلمان بھلائے گا نہیں. اگر بھلائیں گے تو عمران کو بھلا دیں گے. آپ کو سلامت رکھیں. اگر بھلائیں گے مسلمان تو عمران کو بھلا دیں گے. لہذا میں نام ہی سورہ کا آل عمران رکھوں تاکہ جب انڈیکس میں پڑھیں گے مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے، جب تراویح پڑھنے والا مسلمان اس سورہ پہ پہنچے گا تو ذہن تو جائے گا نا کہ یہ عمران کون ہے. جب پتہ چلے گا کہ یہ عمران کون ہے تو خود بخود دل میں اندر سے بات آئے گی کہ یہ عمران کون ہے، اس کی تحقیق کریں. اور جب منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا، میں نے جملہ کہا ہے، اگر منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا تو پتہ چل جائے گا یہ عمران کون ہے. لیکن آج کی حد تک ہم تھوڑی سی بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا. یہ کیونکہ عشرے کا میٹر ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں 3 مجلسوں میں آپ کو کم از کم 6 مجلسوں کا میٹر دیا جائے. تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، ونوحً اور نوح کو چنا. آدم کے ساتھ آل نہیں لگایا، نوح کے ساتھ آل نہیں لگایا. آدم کو اللہ نے کیوں چنا، کیوں نس قائم فرمائی؟ تو شاید جواب آئے گا اس لیے کہ آدم سے آدمیت چلی. یاد، آدم سے آدمیت چلی ہے اس لیے آدم کا تذکرہ ہے. نوح سے شریعت چلی ہے، یاد، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. چلیں آپ اس جملے پہ آمادہ نہیں ہوئے تو میں اس کی اور تشریح عرض کروں. آدم کا تذکرہ ہے، اعلیٰ آدم نہیں. کیوں؟ دیکھیے آپ اور ہم بھی انتخاب کرتے ہیں. ابھی 3 سال 2 سال پہلے ہم نے الیکشن میں انتخاب کیا نئے پاکستان کے لوگوں کو، اور ہمارے بڑا اچھا پاکستان بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا پاکستان بن رہا ہے، نیا پاکستان کتنا اچھا بن رہا ہے. کہ جناب کراچی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پنجاب میں 1 درجن سے زیادہ مولوی گرفتار کر لیے. مدینے کی ریاست ہے، آپ کو سلامت رکھے کہ جناب ریاست مدینہ میں مدینے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں. زیادہ تر سید مولوی گرفتار ہوئے ہیں وہ سارے مدینے والے ہیں. بھائی سید کا تعلق تو مدینے سے ہی ہے. بہرحال میں سیاسی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، لیکن بہرحال حق بات تو کرنی ہے. تو خدا آپ کو سلامت رکھے. انتخاب قدرت، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدم کو چنا. آدم کے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ اپنا طریقہ انتخاب قیامت تک راسخ کرنا چاہتا ہے کہ میرا طریقہ انتخاب وہ ہوگا جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. میں خالق حقیقی ہوں. اللہ نے جو طریقہ انتخاب اپنایا، جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، آدم کا تذکرہ کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں آپ کیسے سنتے ہیں. اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے. آپ کو سلامت رکھے. آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے جس نے اپنے بھائی ہی کو قتل کیا تھا. تو اللہ قیامت تک کے لیے اپنا طریقہ انتخاب بتا رہا ہے کہ میرے دین کا جو رہبر و رہنما ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جو کسی کو ناحق قتل کرے. اب جملہ میں کہوں گا، اگر آپ نے قدر کی تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ یہاں مصائب پڑھوں گا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میں کسی ایسے کا انتخاب نہیں کرتا جو کسی کو ناحق قتل کرے یا ناحق قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائے اور بہن کے کہنے سے واپس چلا جائے. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے.
جن کی تعریف پر نگاہ ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، جن کی تعریف پر نگاہ ہے، یا علی۔ ایک صاحب آئے خیرپور میں، ایک جلسہ ہو رہا تھا سیرت النبی کا، تو مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب کراچی میں جو ہوتے وہ تھے، میں اسکاؤٹ بنا کھڑا تھا اسٹیج پہ، چھوٹے چھوٹے سے تھے، اسکاؤٹ بنتے تھے جیسے بچے باہر اسکاؤٹ والے کھڑے ہوتے ہیں، تو علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا بھی اس میں آئے ہوئے تھے، تو برادران اہل سنت کا مجمع بہت تھا اور داد بہت ہو رہی تھی۔ شفیع اوکاڑوی صاحب اہل سنت کے عالم تھے، بڑے خطیب تھے، مولانا کوکب نورانی صاحب کے والد۔ تو جب وہ اہل سنت کا مجمع، ان میں سے طالب علم تھے مدرسے کے، قادریہ مدرسہ ہے خیرپور میں، اس کے وہ گئے اپنے استاد سے کہا کہ قبلہ شیعوں پہ بلا وجہ الزام لگتا ہے کہ وہ تبرہ کرتے ہیں، تو ہم نے تو پورے جلسے میں کوئی تبرہ نہیں سنا، تو وہ مولوی کیا کہتا ہے، یہ بتاؤ کوئی ایسی بات جس پر شیعہ عوام خوب داد دے رہی تھی اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا ایسا تو بار بار ہو رہا تھا کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور شیعہ خوب داد دے رہے تھے، پہلے وہی تو تبرہ تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے جلسے میں مجلس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کسی کو گراں خاطر گزرے، اس لیے کہ یہ علم کا در ہے یا علمی بات ہوگی۔ تو میں صرف سوال کر رہا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا، تجزیہ ہے، اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں قاتل موجود ہے، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے، کیونکہ دین اللہ کا قیامت تک ہے، دین جب تک ہے اس دین کے لیے اللہ نے ایک اپنا طریقہ بتا دیا کہ میں جب کسی کا انتخاب کرتا ہوں تو کسی ناحق قتل کرنے والے کا انتخاب نہیں کرتا۔ اب مسلمان جس کو چاہے بنا لیں، لیکن اللہ کا بنایا ہوا کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا وَنُوحًا، اور ہم نے نوح کا انتخاب کیا، حالانکہ آدم علیہ السلام کی منزل پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع پہ جو ہے نا بات ہو، کیونکہ حضرت آدم وہ ہیں کہ جو پہلے گویا ابو البشر ہیں کہ جنہیں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، اور صرف ملائکہ ہی نہیں جنات کو بھی حکم دیا تھا، کیونکہ یہ جو شیطان ہے وہ جنات میں سے ہے، ملائکہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ساری مخلوقات کو حکم دیا تھا کہ سب سجدہ کریں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا تھا کہ وہ سجدہ نہ کرے؟ یا علی۔ تو اس کا معصوم نے جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس کے تکبر نے بہکایا۔ یا علی ہے، شیطان کو اس کے تکبر نے بہکایا تھا، وہ متکبر تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ایک فرشتے نے آ کے بھری محفل میں کہا، جس میں شیطان ابھی شیطان نہیں بنا تھا لیکن وہاں بیٹھا تھا، سردار تھا، استاد تھا، اس نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے والا ہے اور اس کو بنا کر ہم سب کو حکم